جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں نا ورک پلیس سیفٹی کی، ٹھیک ہے، تو ورک پلیس سیفٹی میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کہ آپ کا ایک تو یہ ہے کہ ڈسپلن ہونا چاہیے، کام کرنے کا طریقے اور سلیقے سے کرو، گڈ مینرز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ادھر کام کیا آدھا چھوڑا، ادھر آدھا کیا آدھا چھوڑا، تو یہ کرتے کرتے انسیڈنٹ کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹائم پہ آؤ، ٹائم کی پابندی کرو، جیسے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مٹیریل یوز کرنا ہے اس کو جتنا یوز کر رہے اتنا ہی یوز کرو، خراب نہیں کرو، کیونکہ کمپنی کا نقصان مطلب ہمارا نقصان، ہمارے ملک کا نقصان، ٹھیک ہو گیا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، جیسے ہم اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا سیفٹی پلان۔ سیفٹی پلان کیا بلا ہے؟ میں آسان سے لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں ہم ایک چیز پڑھ رہے تھے، CMP، کرائسس مینجمنٹ پلان، ٹھیک ہے۔ تو سیفٹی پلان جو ہے یہ ہمارا وہ پلان ہوتا ہے جسے ہم بیک اپ پلان بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسے آپ الیکٹریشین ہو، ٹھیک ہے، آپ کا آج کا جو اسائنمنٹ ہے، کیونکہ اسائنمنٹ ایک دن پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے، لیکن اگلے دن صبح آ کے حاضری لگا کے وہ چھوٹی موٹی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ آپ کو کن پرابلم سے آگے فیس کرنا ہے یا جو بھی ہے، جس کو ٹول بکس اسٹاک ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ نہیں آتے تو کیا ہوگا؟ وہ جو کام ہے، جس کام کے لیے آپ ازائن ہو یا جس کام کے آپ ایکسپرٹ ہو، وہ اگلا تو نہیں کر پائے گا نا، وہ رہ جائے گا اگلے دن کے لیے۔ تو اس لیے بیک اپ رکھنا پڑتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں نا کہ بنڈی سسٹم میں کام کرو، گروپ کی شکل میں، ٹیم کی شکل میں کام کرو، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نہیں بھی ہوں گے تو بیک اپ پہ آپ کا دوسرا بندہ جو ٹیم کا ہے وہ کام کر لے گا، وہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کو بولتے ہیں بیک اپ پلان۔ ہمارے پاس بیک اپ پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایمرجنسی ہے، بیماری ہے، کرائسس ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے اس صورت میں سروائیو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ مالک ہے، ہم نے پلان بنانا ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سیکیورٹی پلان ہوتا ہے، RRF ریپڈ رسپانس فورس ہوتی ہے، جو موبائل کی گاڑیاں وغیرہ گھومتی رہتی ہیں، کہیں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ 15 کو کسی کو کال کر کے تو جائے وقوع پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک پلان ہوتا ہے، اور ساری جو پلاننگ ہماری ہے، جو سیفٹی پلان ہے یا بیک اپ پلان، ایک ہی چیز ہے دونوں، ٹھیک ہے۔ تو بزنس کمیونٹی میں جو ہے اس کو بیک اپ پلان کو بولا جاتا ہے، اور سیفٹی میں اس کو سیفٹی پلان بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے تو پھر آپ کرائسس میں جاؤ گے، بحران میں جاؤ گے۔ کیسے؟ جیسے آج کل ملک کا چل رہا ہے، ایک تو مینجمنٹ نہیں ہے، مینج نہیں کیا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ دوسرا، بیک اپ پلان نہ کوئی ہے اور نہ کوئی بنانے دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ کرپشن ہے، سمپل، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم بھی لاپرواہ ہیں، ہمارے بڑے بھی لاپرواہ ہیں، سب، تو بس وہ حساب کتاب گڑبڑ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو مینج طریقے سے ڈسپلن میں بیک اپ یا سیفٹی پلان بنا کے آپ نے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچرل ڈیزاسٹر جیسے آتے رہتے ہیں، جیسے سیلاب آتا ہے، ارتھ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن مثال کے طور پہ جیسے اگر سیلاب آتا ہے تو سیلاب سے جتنے بھی خطرات ہیں یا تباہیاں ہیں وہ کیسے ہم نے کم کرنی ہے، روکنی ہے، کیسے ریڈیوس کرنی ہے، اس کے لیے ایک سیفٹی پلان ہوتا ہے کہ آپ ریزروائر بناؤ، پانی کو جمع کرو، ڈیم بناؤ تاکہ آبادی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہوتی ہے ایک بیک اپ یا سیفٹی پلان کی پالیسی، جو کہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے مینجمنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سیفٹی پلان تو ہو گیا، ہمارے پاس مینجمنٹ ہونی چاہیے، ٹیم ہونی چاہیے جو ہر ایک چیز کو مینیج کر کے چلائے، ہر بندے کو اپنے کام کا پتہ ہو اور اس بندے کا بیک اپ پہ رکھا ہوا ہو، بھلے کوئی کمپنی، ادارہ، کوئی بھی جگہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں روٹ کاز کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ روٹ کاز، وجہ کیا ہوئی کہ یار یہ واقعہ پیش آیا، اس روٹ کاز، اس جڑ کی طرف آپ پہنچو اور اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل آنکھوں کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم جا رہے ہیں پھر آنکھوں کی بیماری، اسی طریقے سے موشن بھی اگر لگ گئے، اسی طریقے سے اگر بخار بھی ہو گیا تو ہم پرسنل کرائسس میں چلے جائیں گے۔ ایک چیز تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بیماری ہوگی تو ہم پرسنل کرائسس میں چلے جائیں گے، بیڈ پہ لیٹ جائیں گے۔ تو اس چیز کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کیا ہوگا کہ روٹ کاز بھی آپ نے تلاش کرنا ہے کہ یار یہ وبا کیوں پھیلی، کیسے پھیلی، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بات کی نا کہ فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں ملک میں, تو اس کے لیے بیک اپ پلان, مینجمنٹ اور یہ ساری چیزیں وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا ماشاء اللہ 75 سال سے. لیکن اس کا جو روٹ کاز ہے وہ کیا ہے؟ مس مینجمنٹ, کرپشن, لاپرواہی. اس کی طرف سب کو پتہ ہے لیکن کسی انڈیویجول نے دھیان نہیں دینا. ٹھیک ہے, ہم سے لے کے اوپر جتنے بھی ہے کسی نے دھیان نہیں دینا, سب نے اپنی اپنی فکر کرنی ہے. تب کہانی بنے گی جب ہم ساتھ والے کی فکر کریں گے, اپنے پڑوسی کی فکر کریں گے, اپنے بڈی کی فکر کریں گے. اور یہ جو سیفٹی پلان ہوتا ہے یا بیک اپ پلان ہوتا ہے, اس کا نظریہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن پاک سے ملتا ہے. جیسے میں پچھلے دنوں بھی بتاتا رہا ہوں نا کہ ریسکیو اور یہ ساری چیزیں یہ اللہ پاک فرماتا ہے. یہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنا بیک اپ پلان رکھو. سورۃ الانفال میں آیت نمبر 59 اور 60 کا آپ ترجمہ, تشریح اور تفسیر تینوں چیزیں پڑھو تو ذہن میں بات آ جائے گی کہ اللہ پاک کا کیا حکم ہے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ترجمہ ایسا ہی ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو تاکہ تمہاری دھاک بیٹھی رہے دشمن کے اوپر. تو اپنے گھوڑے تیار رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنا بیک اپ پلان بناؤ, اپنا سیفٹی پلان بناؤ. اب لازمی نہیں ہے کہ آپ نے جنگ لڑنی ہے تو بناؤ, جنگ کے بغیر بھی آپ نے اپنا سیفٹی پلان بنانا ہے. آپ نے بارڈر کے اوپر فوجی ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں نا, آپ کا پلان بنا ہوا ہے. تو خالی اس صورت میں نہیں, ہر صورت میں, نیچرل ڈیزاسٹر کی صورت میں بھی آپ نے, جیسے ہمیں سب سے پہلے پڑھایا جاتا تھا کہ سب سے پہلا دشمن آپ کا شپ کے اوپر, سی ویسل کے اوپر سب سے پہلا دشمن آپ کا کیا ہے؟ آگ ہے, فائر. فائر کے بارے میں پہلے پڑھایا جاتا تھا, اس کا بیک اپ کیا ہے, اس سے لڑنا کیسے ہے, اس کو بجھانا کیسے ہے, جیسے ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا بیک اپ پلان ہونا چاہیے. اور بیک اپ پلان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ اپنی تیاری رکھو, اپنے گھوڑے تیار رکھو. ٹھیک ہے, اب لازمی نہیں ہے کہ صرف جنگ کے لیے, ہر صورت میں آپ نے اپنا بیک اپ پلان, سیفٹی پلان بنا کے رکھنا ہے, ہر دم تیار رہنا ہے. باقی آپ کی مرضی ہے, لیکن اس چیز کو ذہن میں بٹھا کے آپ چلو. ہے کوئی کویسچن کسی کا؟ چلیں ڈسپرس.